السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ابھی پچھلے دنوں میں خبر پڑ رہا تھا کہ عزیر بلوچ لیاری کا بہت بڑا گینگسٹر اور گینگ وار کا مرکزی کردار، یہ تقریباً 10 سے زیادہ کیسز میں بری ہو چکا ہے، جبکہ اس کے خلاف 60 سے زیادہ کیسز تھے جن میں چالان ہوا تھا۔ 10 میں بری ہو چکا ہے اور بہت سے کیسز ایسے ہیں کسی وقت بھی اس میں کورٹ سے وہ بری ہو سکتا ہے۔ بہت سے ہائی پروفائل ٹیررسٹ جو ماضی میں پکڑے جاتے رہے وہ بھی بہت سے کیسز میں بری ہو گئے۔ اسی طریقے سے گینگسٹر اور عزیر بلوچ یا بہت سارے کرمنل، ہائی پروفائل کرمنل جو 100 مرڈرز کے کیسز میں بند ہوئے، لیکن وہ ایک ایک کر کے بری ہو گئے۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ اتنا ہائی پروفائل ملزمان کورٹوں سے بری ہو جاتے ہیں، جبکہ پولیس کے ہم لوگوں کے دعوے تو یہ ہوتے ہیں کہ یہ فلاں 100 سے زیادہ کیسز تھے، اتنی ٹارگٹ کلنگ تھی، یہ تھی، اور واقعی ہوتے بھی ہیں۔ اور باقاعدہ ایک JIT ہوتی ہے، محکمہ داخلہ کی منظوری سے ایک 5 سے 6 اداروں کے افسران ہوتے ہیں، جس میں ISI، IB، MI، CTD، پولیس اور اسپیشل برانچ، یہ تمام ادارے ہوتے ہیں اس میں، اور وہ تمام اس میں JIT میں بڑی باریک بینی سے اور بڑی توجہ سے ساری انٹروگیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ کیس چالان ہوتے ہیں۔ گو کہ کورٹوں میں JIT کی قانونی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال وہ ملزمان کی ایک پولیس کے نقطہ نظر سے اس کی JIT کی اہمیت ہوتی ہے۔ اکثر جہاں جاتا ہوں دوستوں کی محفلوں میں یا کسی آفیشیل سے ملتا ہوں، یا پاکستان میں بھی ہمارے جو سینئر افسران یا ایون کہ SHO بھی کہیں اگر جاتے ہیں تو لوگ ان سے کہتے ہیں یار آپ نے یہ دعویٰ کیا، آپ کے فلاں افسر نے فلاں کو پکڑا، وہ سارے کورٹوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے ریزن ہیں، اور پبلک کی دلچسپی بھی ہے اس میں۔ پبلک ہمیشہ پوچھتی ہے کہ یہ سوال پوچھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اس پہ بات ہو جائے۔ تو میری نظر میں اس میں ایک تو کورٹ کو چاہیے ہوتے ہیں ثبوت کے بغیر کوئی چیز کورٹ میں ثابت نہیں ہو پاتی۔ پولیس اس میں بعض اوقات پولیس کی نااہلی بھی ہوتی ہے، جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ ثبوت اکٹھے نہیں کرتا، گواہیاں پوری ریکارڈ نہیں کرتا، بہت سی چیزیں نظر انداز کرتا ہے، فنگر پرنٹ اور جو واقعاتی شہادتیں ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے قلم بند نہیں کرتا، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ فیاض صاحب، اس میں ایسا ہے کہ خالی عزیر بلوچ نہیں، عزیر بلوچ، اس کے علاوہ اجمل پہاڑی اور لیاری گینگ وار کے کئی ایسے کردار ہیں، ستار پیڑا، ملا نثار اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ کیسز بنتے گئے اور درجنوں نہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد تھی جو کیسز بنے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیر پہ تقریباً 68 کیسز بنے، جس میں سے اب 28-30 کے قریب کیس جو ہے وہ رہ گئے ہیں، باقی سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک بیسک یہ بھی ہے کہ اس میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے جو تحقیقات کی، اس کے جو شواہد تھے وہ کس حد تک جمع کیے گئے، اس کے گواہان۔ اچھا، اس میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو گواہان ہوتے ہیں وہ مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا، جو ہائی پروفائل کیسز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں اکثریت گواہان جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں، یا وہ پریشر میں آ کے علاقہ چھوڑ گئے، ملک چھوڑ گئے، تاکہ انہوں کو مجبوراً کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اور یہاں پر ریکارڈ پر کیسز موجود ہیں، ولی بابر کیس کا جو پروسیکیوٹر تھا آخر کار اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسی طریقے سے مرحوم ولی بابر کے جو گواہان تھے وہ مارے جاتے رہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک اس کے مدعی تھے اور اس کا ادارہ تھا ولی بابر کا، وہ پیچھے بڑا مضبوطی سے کھڑا رہا، اس لیے وہ کسی حد تک کہہ لے کہ اس کے ملزمان منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ عزیر بلوچ کے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ارشد پپو کا کیس لے لے، اس کے 2 ابھی گزشتہ سال ہی اس کے 2 گواہ، ایک کو پٹیل پاڑا پہ اور دوسرے کو جو کہ پولیس کا انسپیکٹر تھا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک اور سرکاری ملازم تھا، وہ بھی اس انسپیکٹر کے ساتھ تھا، اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک کو صدر میں ٹارگٹ کیا گیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو پاکستان میں جو المیہ یہ ہے کہ جو گواہان ہوتے ہیں، جو کیس کی جان ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی۔ ان کے نام بڑی آسانی سے جو ہے وہ کوئی بھی جان سکتا ہے، کسی بھی کیس کا، ہائی پروفائل کیس کے اس کے گواہان کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ماضی میں کئی ایسے کردار ہیں، افاق احمد کا کیسز دیکھ لیں، افاق احمد جو کہ حقیقی کے چیئرمین ہیں،
ان کو اس حد تک ان کے گواہان ان کے وکیلوں کو مارا جاتا رہا کہ پھر ان کو آخر کار اپنا کیس خود ہائی کورٹ میں لڑنا پڑا اور ایک طویل عرصے وہ جو ہے وہ قید رہے. عزیر بلوچ سمیت اس طریقے جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں پولیس کی نیگلیجنسی ہے. پولیس کو چاہیے کہ اپنے گواہان جو کیسز میں گواہ ہیں ان کو محفوظ رکھیں. اچھا عدالتیں ان کو اتنی بار بلاتی ہیں, ان جو گواہ ہوتے ہیں جو وٹنسز ہیں اور ان کو اتنی بار طلب کیا جاتا ہے, ان سے اس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں یا تو پیچھے ہٹ جائے اور کیس خود بخود ختم ہوگا. جو پیچھے نہیں ہٹتے ان کو مار دیا جاتا ہے. اب تک جو زہر بلوچ پہ جو کیسز جو چل رہے ہیں اس میں جو پولیس کے گواہان ہیں, جو پولیس کی طرف سے جو گواہ رکھے گئے وہ صرف جا رہے ہیں, لیکن ان کی بھی مجبوری ہے. کچھ ڈر کے نہیں جاتے, کچھ بہانے بنا لیتے, لیکن بالآخر پولیس اہلکاروں کو جانا پڑتا ہے چونکہ ان کی نوکری کا معاملہ ہے. پرائیویٹ گواہ جو کھڑے تھے وہ مار دیے گئے, باقی جو تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے اجمل پہاڑی کو دیکھ لیں, اس کے سارے کیسز ختم ہو گئے, وہ باہر آ گیا. 90 پہ رینجر نے چھاپہ مار کارروائی کی, بڑی تعداد میں ملزمان پکڑے گئے. کدھر گئے ملزمان؟ کوئی گواہ ہی نہیں آتا, کوئی آ کے عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا. اور پھر جو ہمارا نظام ہے, عدالتی نظام ہے, اس میں گواہ کو اتنی بار بلایا جاتا ہے کہ گواہ خود تھک جاتا ہے. جی السلام علیکم. جی, تفتیش کے دوران ملزمان سے انٹروگیشن کیسے کی جائے اور تفتیش کے بعد ایسا کیا ہو کہ ملزمان کو عدالتوں سے سزا ملے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تفتیشی افسر کا تجربہ کار ہونا چاہیے اور اپنی دلچسپی سے کام کرنے کا سب سے بڑا اس کا عمل دخل ہے. اگر وہ دلچسپی سے کام نہیں کر رہا, بے دلی سے کام کر رہا ہے یا زبردستی کام کر رہا ہے تو پھر وہ تفتیش صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا. تفتیش ایک بہت کمپلیکیٹڈ عمل ہے جس کو بہت باریکی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ یہ ہے کہ آپریشن سے جو تفتیشی افسران بھیجے گئے ہیں, آپریشن سے جو لوگوں کو تفتیشی افسر بنا کے انویسٹیگیشن میں بھیجا گیا ہے, ان میں سے زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ بے دلی سے کام کر رہی ہے, وہ تفتیش میں نہیں آنا چاہتی تھی. سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ دل جمعی سے اگر آپ کام کریں گے, دلچسپی سے کام کریں گے, کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کام سمجھ بھی لیں گے اور اس میں آپ ایکسپرٹ بھی ہو جائیں گے. ملزمان عدالتوں سے کیوں بری ہوتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر, وہ ہے ان پرائیویٹ گواہ کا میسر نہ ہونا. خوف کے اس ماحول میں کراچی میں جب کوئی شخص بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا, تھانوں میں موجود نفری جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے, اتنی ہے نہیں کہ لوگوں کو, ہر شخص کو وہ تحفظ دے سکے, بلکہ ناممکن سی بات ہے. وہ تو پولیس کی نفری ہے, وہ کہاں ہے, وہ کن کاموں میں لگی, وہ آپ سب جانتے ہیں. اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہ ہمارے کہنے سے وہ نفری واپس تھانوں میں دیں گے, کیونکہ ان کو پہلے اپنے تحفظ کی ضرورت ہے. VVIPs کو اور اعلیٰ سرکاری افسران کو, ان کو عوام کے تحفظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے, لکھتے رہے, بولتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملزم کا سب سے بڑا جو بری ہونے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے عدالت سے, وہ ہے کہ کسی بھی کیس میں پرائیویٹ گواہ کا موجود نہ ہونا. ضابطۂ فوجداری کے تحت سرکاری جو پولیس افسر ہے, جو پولیس افسر کی گواہی ہوتی ہے, وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت عدالت میں قابل ادخال یا قابل قبول نہیں ہے. اس کی گواہی کو عدالت میں سنا تو جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ پولیس افسر کی جو گواہی ہے وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں تفتیشی افسر کا تجربہ کار ہونا, دل جمعی سے کام کرنا, اور دوسری بات کہ پرائیویٹ گواہ نہ ہونے کی صورت میں پولیس افسر کو مجبوراً گواہ بنانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے, حکومت وقت کو قانون سازی کرنی چاہیے. کسی حکومت میں نے اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی. ہم بہت اچھے, ہمارے پاکستان میں بہت اچھے لائرز موجود ہیں, بہت اچھے قانون دان موجود ہیں, سوشل سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں. ان کو بٹھایا جائے, ان کی رائے لی جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مدعی بالکل دلچسپی نہیں لیتا کیس میں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, گواہ بھی کورٹوں میں نہیں آتے, یا ایسی وجوہات ہیں کہ کیس ان کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کورٹ میں, اور جج کو بالکل اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ملزمان کو بری کر دے. بہت سے سوالات کا جواب نظام کی کمزوریوں میں مل جائے گا. ثبوت و شواہد بھی اکثر غائب ہو جاتے ہیں, گواہ عدالتوں میں اپنے بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر پولیس کے تفتیش کار موقع سے ثبوت و شواہد سائنسی طریقے سے اور جدید انداز میں محفوظ حالت میں جمع نہیں کر پاتے, نہ محفوظ کر پاتے ہیں. ایسی وجوہات کی بنیاد پر استغاثہ عدالت میں اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے تو عدالت بھی ملزم کو شک کا فائدہ دے دیتی ہے, یہ بری کر دیتی ہے, یا پھر
اسے ضمانت مل جاتی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ گواہان منحرف ہو جائیں، لیکن اگر پولیس افسر ہی نااہل ہو، اسے تفتیش کرنے نہ آئے، وہ ایون کہ فنگر پرنٹ بھی نہ لے، اور جو بھی دستیاب گواہیاں ہیں یا ثبوت ہیں وہ محفوظ نہ کر سکے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ملزم کو سزا نہیں ہو پاتی۔ پھر بدقسمتی یہ بھی ہے، بعض اوقات ثبوت اور شواہد بھی ہوتے ہیں، مگر کسی ایک انتہائی معمولی سی غفلت یا کوئی بھی ایسی خانہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے عدالتیں ناراض ہو کر ملزمان کو شک کا فائدہ دے دیتی ہیں، اور پھر آخر میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گواہان کے تحفظ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور ہر وقت ان کی جان ایک خطرے میں بھی رہتی ہے جب بھی وہ کورٹ میں آتے ہیں، خصوصاً جب فرقہ وارانہ یا پھر جو ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ تنظیموں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف گواہی دینا ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کی حفاظت، مطلب پولیس تو دوسروں کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب کورٹ میں پولیس افسر جاتا ہے گواہی کے لیے یا اس کا ٹرانسفر ہو جائے کسی اور جگہ پر، تو پھر وہ بیچارہ بالکل لاوارسی کی حالت میں کورٹوں میں آتا جاتا ہے، اور میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جیل میں جب کورٹ لگتی ہے اور ہائی پروفائل ٹیررسٹ، لشکر جنگی، طالبان اور اس ٹائپ کی جتنی آرگنائزیشن ان کے خلاف پولیس افسر جاتے ہیں، تو ملزمان ان کو سخت دھمکیاں دیتے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات پولیس افسران کو شہید بھی کیا ہے، گواہوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان ملزمان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ بری ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، اور یہ ساری وجوہات آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، جب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہر حکومت کی ترجیح ہوتی ہے کہ اس کی جو گڈ بک میں جو پولیس افسران ہیں ان کی پوسٹنگ کی جائے، اور بہت سے ایسے افسران بلکہ نامی گرامی افسران عطاب میں آ جاتے ہیں جو کہ اکثر بہت سے کیسز ان کے پاس زیر تفتیش ہوتے ہیں، ایون کہ سب انسپیکٹر لیول کے لوگ بھی جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں ان کے بھی تبادلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب وہ تبادلہ ہو جائے تو بیچارہ اپنے رسک پر جو بھی ہوتا ہے وہ فیس کرتا ہے، اور سینئر افسران تبدیل ہو جاتے ہیں، تو نئے آنے والوں کی ہو سکتا ہے کہ دلچسپی نہ ہو اس لیول کی جس کی وجہ سے تفتیش بھی متاثر ہوتی ہے، اور جو بے خوف ایک تفتیش کرنی چاہیے پولیس افسر کو وہ پھر نہیں کر پاتا، اور عدالتوں میں پولیس مدعی یا گواہ سے جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، لوگ کام کو کاج چھوڑ کر جب برسوں عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، بعض اوقات ملزم جیل سے نہیں آتا، بعض اوقات جج صاحب چھٹی پر ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اور ریزن سے گواہی نہیں ہو پاتی۔ ایک گواہ کو کوئی میں نے خود دیکھا ہے 25 دفعہ کورٹ میں وہ گواہ آتا ہے، اور آخر کار تنگ آ کر وہ جان چھڑاتا ہے، کہتا ہے بھی جی میں دستیاب نہیں ہوں گواہی کے لیے، اور پھر وہ اس کا فائدہ بھی ملزم کو ہی ملتا ہے۔ پھر کورٹوں میں جو بھی ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں گواہوں کے ساتھ، اس کا الزام بھی پولیس پر آتا ہے، اور ہوتا ہی ہے کہ پولیس پہلی بدنام ہے، اور اس قسم کی جو چیزیں وہ بھی پولیس کے گلے میں آتی ہیں، اور لوگوں کا اعتماد بالکل بھی قائم نہیں ہو پاتا، اور انہی وجوہات کی بنا پر لوگ پھر کورٹ کچہری سے کترانے شروع ہو جاتے ہیں۔ سزاؤں کا تناسب دیکھ لیں، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، بدعنوانی یا نظام کا بگاڑ، سزا بالکل نہیں ہو پاتی۔ ملزم 100 یا 50 کیسز میں بھی ملوث ہو تو اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ 14 دن کا ریمانڈ لے اور اس میں تفتیش کر لے۔ پھر 100 کیسز 50 کیسز کی گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اگر ڈھونڈ بھی لے تو عدالت کیسے لائیں گے؟ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ جو تفتیشی افسر ہے اس کے بس میں کوئی چیزیں ہوتی، یہ الگ بات ہے کوئی سپر مین قسم کا تفتیشی افسر ہو اور وہ یہ تمام لوازمات پوری کر لے۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔